تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ کہف آیات 9 تا 26 آگے کا مضمون۔ قریش جس انداز سے قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے اس کا ذکر اوپر کی آیات میں گزرا۔ اسی مخالفت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ اس دور میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے اہل کتاب جو مختلف قسم کے سوالات القاء کرتے، قریش ان کو بھی اٹھا لیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے جواب کا مطالبہ کرتے۔ روح کے متعلق، ذوالقرنین کے متعلق اور اس نوع کے بعض دوسرے سوالات جن کا قرآن نے حوالہ دیا ہے، اہل کتاب کے اٹھائے ہوئے سوالات تھے۔ اسی نوع کا ایک سوال اصحاب کہف سے بھی متعلق اہل کتاب نے اٹھایا اور ان کے اشارے سے قریش نے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ یہ غیر متعلق سوالات ظاہر ہے کہ حصول علم اور تحقیق کے مقصد سے نہیں تھے، بلکہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے کیے جاتے تھے۔ مقصد مخالفین کا صرف یہ ہوتا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا تو اس جواب نہ دینے کو مخالفت کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہمارے اس سوال کا جواب نہ دے سکے، اور اگر جواب دیا اور کوئی بات ان کے مضمونات کے خلاف ہوئی تو اس کو مخالفت کا بہانہ بنائیں گے کہ دیکھو یہ شخص کیا بے پر کی اڑا رہا ہے، اصل بات تو یوں ہے اور یہ اس کے برعکس یوں کہہ رہا ہے۔ یہ بات کہ اصحاب کہف کا قصہ یہاں مخالفین کے سوال کے جواب میں زیر بحث آیا ہے، خود قرآن سے واضح ہے۔ آگے آیات 22 تا 24 میں یہ بات تصریح کے ساتھ آئے گی کہ قرآن نے اس قصے سے تعرض سوال کے جواب میں کیا ہے۔ اس قسم کے سوالوں کے باب میں قرآن نے جو رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی وہ تو جیسا کہ آگے واضح ہوگا یہ ہے کہ ان سے تعرض ہی نہ کیا جائے بلکہ ان کو ٹال دیا جائے، لیکن کوئی سوال اگر مفید ہوا ہے یا اس کے جواب کو کسی مفید تعلیم کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے تو قرآن نے اس کا بقدر ضرورت جواب دے دیا۔ اصحاب کہف کی زندگی چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے دعوت کے اس پر آزمائش دور میں نہایت سبق آموز ہو سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہی مراحل سے گزر رہے تھے جن سے اصحاب کہف کو گزرنا پڑا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرگزشت کا اتنا حصہ سنا دیا جتنا حق تھا۔ اس طرح گویا سوال کرنے والوں کے سوال کا جواب بھی ہو گیا۔ ماضی کی ایک پاکیزہ سرگزشت سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو صبر و عزیمت کی تعلیم بھی مل گئی، اور اہل حق کی تاریخ کا ایک نہایت اہم باب جو افسانوں کے حجاب میں گم تھا ہر قسم کے گرد و غبار سے بالکل پاک ہو کر ازسر نو سامنے آ گیا۔ اصحاب کہف کون تھے؟ ان کا تعلق تاریخ کے کس دور سے ہے اور یہ کن کے اسلاف میں سے ہیں؟ ان سوالوں کا کوئی قطعی جواب دینا نہایت مشکل ہے۔ ان کے باب میں قطعیت کے ساتھ اتنی ہی بات کہی جا سکتی ہے جتنی قرآن نے بیان کر دی، باقی جو کچھ ہے اس کی حیثیت محض افسانہ کی ہے۔ قرآن نے ان کی سرگزشت کا صحیح اور سبق آموز حصہ بیان کر کے ان کے باب میں مزید کھوج کرید کرنے سے، جیسا کہ آگے معلوم ہوگا، منع کیا ہے۔ اس وجہ سے ہم ایک چیز کے درپے ہونا پسند نہیں کرتے جس سے قرآن نے روکا ہے۔ البتہ قیاسات و قرائن سے اتنی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کا تعلق قریش یا یہود کی تاریخ سے نہیں ہے بلکہ نصارہ کی تاریخ سے ہے۔ ان کے ہاں ایسی روایات ملتی ہیں جو اصحاب کہف کے واقعے سے مشابہت رکھتی ہیں۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ نصارہ اپنی تاریخ کے ابتدائی دور میں جس طرح دین کے معاملے میں رومیوں کے ہاتھوں ستائے گئے، اصحاب کہف نے دعوت حق کی راہ میں وہ بازی کھیلی ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا۔ ان لوگوں نے توحید اور آخرت کی دعوت پوری بے خوفی سے دی، یہاں تک کہ ان کا پورا ماحول ان کا دشمن بن کے کھڑا ہوا اور خطرہ پیدا ہو گیا کہ مخالفین ان کو سنگسار کر دیں گے۔
جب معاملہ اس حد کو پہنچ گیا تو ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ نے اس غار میں ان کی حفاظت کے لیے وہ سامان پہنچائے جو صرف اللہ ہی پہنچا سکتا تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات لوگوں کے علم میں آئے اور تائید الہی کی جو شانیں ان کے لیے ظاہر ہوئیں، ان کا چرچا ہوا تو ان کی یادگاریں قائم ہوئیں اور ہر گروہ ان کے ساتھ اپنی نسبت کا دعویٰ کرنے لگا۔ اسی طرح نصارہ میں ایک مقدس روایت کی حیثیت سے ان کا ذکر باقی رہا، لیکن یہ ذکر آہستہ آہستہ بس چند کرامتوں اور چند لاتعلق بحثوں تک محدود ہو کر رہ گیا۔ ان کی زندگی کا اصل کارنامہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ سوال پر تو ان کے ہاں مناظرے ہوتے کہ ان کی تعداد کیا تھی، ان کا کتا 3 کا چوتھا تھا یا 5 کا چھٹا، لیکن یہ خبر کسی کو نہ تھی کہ ان کی دعوت کیا تھی اور اس دعوت کی راہ میں انہوں نے کیا قربانیاں دیں، اور یہ بحثیں بھی غالباً اسی زمانے تک باقی رہیں جب تک اصل نصرانیت کے کچھ بقایا موجود رہے۔ بعد میں جب پال کی نصرانیت کا حلیہ بالکل بگاڑ ڈالا تو نصارہ کے اصل اسلاف کی تمام روایتیں بھی پردہ خفا میں چھپ گئیں۔ عرب کے نصارہ میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں سے متعلق کچھ روایات باقی تھیں، لیکن بالکل مسخ ہو کر۔ انہی نصارہ کی شے سے یہ سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا اور قرآن نے اس لیے اس کا جواب دیا کہ اس دعوت کے اس پرآشوب دور میں، جیسا کہ ہم نے عرض کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو بڑی تقویت حاصل ہو سکتی تھی۔ جس طرح اصحاب کہف اپنے ماحول میں ہدف مظالم بنے تھے، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی قریش کے مظالم کا ہدف تھے، اور جس طرح اصحاب کہف کو غار میں پناہ لینی پڑی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہجرت حبشہ، غار ثور اور ہجرت مدینہ کے مراحل آنے والے تھے۔ اب اس روشنی میں آگے کی آیات تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا
وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا۔ ترجمہ: کیا تم نے کہف اور رقیم والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کچھ بہت عجیب خیال کیا، جبکہ کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت بخش اور ہمارے اس معاملے میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان فرما۔ تو ہم نے غار میں ان کے کانوں پر کئی برس کے لیے تھپک دیا، پھر ہم نے ان کو بیدار کیا کہ دیکھیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون مدت قیام کو زیادہ صحیح شمار میں رکھنے والا نکلتا ہے۔ ہم تمہیں ان کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں۔ یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت میں مزید افزونی عطا فرمائی، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا جب کہ وہ اٹھے اور کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود ہرگز نہ پکاریں گے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم یہ حق سے نہایت ہی ہٹی ہوئی بات کہیں گے۔ یہ ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا کچھ معبود بنا رکھے ہیں، یہ ان کے حق میں واضح دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ تو ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھ دیں؟ اور اب کہ تم ان کو اور ان کے معبودوں کو
جن کو وہ خدا کے سوا پوجتے ہیں چھوڑ کر الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو۔ تمہارا رب تمہارے لیے اپنا دامن رحمت پھیلائے گا اور تمہارے اس مرحلے میں تمہاری ما یحتاج مہیا فرمائے گا۔ اور تم دیکھتے سورج کو جب طلوع ہوتا تو اس کے غار کے دائیں جانب کو پچار رہتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو کترا جاتا ہے، اور وہ اس کے صحن میں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی راہیاب ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے تو تم اس کے لیے کوئی دستگیری کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا نہیں پا سکتے۔ اور تم ان کو جاگتا گمان کرتے حالانکہ وہ سو رہے ہوتے، اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بھی دلواتے، اور ان کا کتا دونوں ہاتھ پھیلائے دہلیز پر ہوتا۔ اگر تمہاری نظر ان پر پڑ جاتی تو تم وہاں سے الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تمہارے اندر ان کی دہشت سما جاتی۔ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا کہ وہ آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک پوچھنے والے نے پوچھا، تم یہاں کتنا عرصہ ٹھہرے ہوگے؟ وہ بولے، ہم 1 دن یا 1 دن سے کچھ کم ٹھہرے ہوں گے۔ بولے، تمہاری مدت قیام تو تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اپنے میں سے کسی کو اپنی یہ رقم دے کر شہر بھیجو تو وہ اچھی طرح دیکھ لے کہ شہر کے کس حصے میں پاکیزہ کھانا ملتا ہے، اور وہاں سے تمہارے لیے کچھ کھانا لائے، اور چاہیے کہ وہ دبے پاؤں جائے اور کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ اگر وہ تمہاری خبر پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا تمہیں اپنی ملت میں لوٹا لیں گے، اور پھر تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان لوگوں کو مطلع کر دیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ شدنی ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ وقت بھی خیال کرو جب لوگ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے تو بولے کہ ان کے غار پر ایک عمارت بنوا دو، ان کا رب ان کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ ان کے معاملے میں غالب آئے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے غار پر ایک مسجد بنائیں گے۔ اب یہ کہیں گے کہ یہ 3 تھے، ان کا چوتھا ان کا کتا تھا، اور کہیں گے یہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، بالکل اٹکل پچھو، اور کہیں گے کہ یہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو میرا رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، ان کو بس تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، اور تم ان کے باب میں نہ بحث کرو مگر ٹالنے کے انداز میں، اور ان کے باب میں سے کسی سے نہ پوچھو، اور کسی امر کے لیے یوں نہ کہو کہ میں کل یہ کروں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اور جب تم بھول جایا کرو تو اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس سے بھی کم مدت میں صحیح بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید برآں۔ کہہ دو اللہ ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے۔ آسمانوں اور زمین کا غیب صرف اسی کے علم میں ہے۔ کیا ہی خوب ہے وہ دیکھنے والا اور سننے والا، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور وہ اپنے اختیار میں کسی کو ساجھی نہیں بناتا۔